بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ اسماء جن کو اعراب بالحروف دیا جاتا ہے ان میں سے ایک آپ پڑھ چکے ذو، اور دوسرا ان میں سے جو ہے کیا ہے وہ فم ہے۔ کہتے ہیں فم کو چند طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ پہلے تو فا کو تینوں حرکتیں دے سکتے ہیں، فم فم فم، پھر اس کو بغیر الف کے پڑھیں گے یا اس کو الف کے ساتھ پڑھیں گے، فما فما فما۔ تو بہرحال یہ تو ایک یوں سمجھے عربی لغت کی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے کیا ہے اعراب دیا جائے گا، کون سا؟ اعراب بالحروف، ایک شرط کے ساتھ کہ فم کے ساتھ میم ملی ہوئی نہ ہو۔ تو حالت رفعی میں ہم اس کو واو کے ساتھ لے آئیں گے، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ لے آئیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن اخن ہمن، یہ تین اسماء بھی ایسے ہیں جن کو اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ ہوتا ہے، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایک ہن ہے، ٹھیک ہے، ہنن کا لفظ، اس کو بھی اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ دیا جاتا ہے، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں جو ہے وہ یا کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ اب ان الفاظ کی معنی بھی بتائیں گے، وہ معنی میرے خیال میں ہم کتاب میں پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ تو اعراب بالحروف اگر نہ آئے، حرکات والا آئے اعراب، تو اس کو کہتے ہیں اعراب بالنقص، ٹھیک ہے، تو یعنی اعراب بالحرکات۔ تو ان اسماء کو یہ اعراب اس صورت میں ہم دیں گے جب ان میں کچھ شرائط ہوں۔ ان میں سے اہم شرط یہ ہے کہ ان کی تذکیر نہ بنائی گئی ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مضاف ہوتے ہوں لیکن یا متکلم کے علاوہ کسی اور کلمے کی طرف۔ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر ان کا اعراب جو ہے وہ تقدیری ہوگا، اور وہ بھی حرکات کے ساتھ ہوگا۔ وَمِنَ الْأَسْمَاءِ الْفَمْ، اور ان اسماء میں سے ایک فم ہے، وَفِيهِ لُغَاتٌ، اس فم کو چند طریقوں سے پڑھا گیا ہے۔ کیسے؟ جناب ایک تثلیث الفاء، فا کو تینوں حرکتیں دیں، پھر تخفیف المیم، میم پر کوئی شد وغیرہ نہ ہو، منقوصاً، وہ میم بغیر الف کے ہو یعنی فم کہیں، اور مکسوراً، یا آخر میں الف مکسور لگا ہو، وہ تشدید، اور میم پر پھر شد بھی لگا سکتے ہیں، وَإِتَّبَاعِهَا الْمِيمَ فِي الْحَرَكَاتِ، ٹھیک ہے، اور یہ جو میم ہے یہ تابع ہوگی فا کی، کس میں؟ جو ہے جناب وہ حرکات میں، یا ہم یوں کہیں کہ وہ جو شد ہوگی، ٹھیک ہے، تشدید، تو تشدید پر ہم حرکت وہی دیں گے جو میم پر ہوگی۔ اگر میم پر کسرہ ہے تو ہم تنوین کو کسرے کے ساتھ شد کو اس حساب سے پڑھیں گے۔ کما فعل بعین، کہتے ہیں اس کی کوئی مثال ہے؟ کہتے ہیں جی ہاں، جیسے امرؤن اور ابن، یہ تین حرفی اگر کہیں تو بعین، اصل میں عینین تھا، ان کے دو کے عین کے ساتھ یہ کیا گیا۔ را جو ہے کیا ہے جناب، یہ امرئن اور ابن من۔ اب دیکھیں حمزہ بھی را کے تابع ہے، اور ابن میں میم بھی جو ہے کہ نون کے تابع ہے۔ وَإِنَّمَا يُعْرَبُ بِهَذَا الْإِعْرَابِ، بتحقیق فم کو یہ اعراب دیا جائے گا، حیث المیم منہ بانا، جب میم اس سے جدا ہو، اے ذہب، یعنی چلی جائے، بخلاف ما اذا لم یذہب، بخلاف اس صورت کے جب میم نہ جائے فم سے، فإنہ، جب میم فم کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی تو یعرب بالحرکات علیہ، پھر تو اس کو اعراب دیا جائے گا لیکن حرکت والا، یعنی ہم یوں کہیں گے حالت رفعی میں فمن، حالت نصبی میں فمن، حالت جری میں فمن۔ ابن اخن ہمن کذاک، کہتے ہیں ابن اخن ہمن بھی ایسے ہی ہے، اے کما تقدم من ذی والفم، بھائی ایسے ہی ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں جیسے ذی اور فم میں گزر چکا اعراب میں۔ کون سا اعراب آئے گا؟ بما ذکر، وہی اعراب جس کا ذکر ہوا کہ حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی میں الف کے ساتھ، حالت جری میں یا کے ساتھ۔ وقید فی تسہیل الہم، اور قید لگائی ہے کتاب تسہیل میں ہم کو، ٹھیک ہے، اب بیچ میں پھر گویا کہ بریکٹ لگا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو قریب الزوج، ہم کسے کہتے ہیں؟ شوہر کے قریبی رشتہ دار کو، مثلا دیور کو، یا جو ہے کہ شوہر کے باپ کو۔ بعض نے کہا بیوی کے قریبی رشتہ دار، برا بکون ہی کا تعلق ہے قید کے ساتھ، قید لگائی ہے کہ یہ جو ہم ہے یہ ہم وزن غیر مماثل، ہم وزن نہیں ہونا چاہیے، کس کا؟ کرون کا، یعنی ہم وزن نہیں ہونی چاہیے،
اور ہم ان بھی نہیں ہونا چاہیے اور ہم ان، ان تین الفاظ کے وزن پر نہیں ہوگا تو اعراب بالحروف آئے گا۔ فَإِنَّهُ بتحقیق ہم، ان ما صلت ذالک، اگر ان الفاظ کیا ہو ہم وزن ہو، اعرب بالحرکات تو پھر اس پر اعراب حرکات آئے گا، حالت رفعی میں ضمہ، نصبی میں فتح، جری میں کسرہ۔ وَإِنْ عُضِیفَ، اگرچہ اس کو مضاف ہی کیوں نہ کیا جائے۔ وفیہ، اب فرماتا ہے اور تسہیل میں کیا ہے کہ ان الاب والاخ قد یشدد آخرہما، بھائی اب اور اخ کے بھی آخر کو کبھی کبھی شد دیا جاتا ہے، یعنی اب اخ و ہنن کذاک، اور ہنن بھی انہی الفاظ کی طرح ہے، یعنی حالت رفعی میں جو ہے کیا ہے واو، نصبی میں الف، جری میں یا۔ وہ ہوا ہنن کی معنی بتا دیں، کنایۃ عن اسماء الاجناس، جب بھی آپ کسی چیز کا جنس کا نام لینا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے ہنن۔ مثلا آپ کے پاس گندم پڑی ہے، چاول پڑے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی آپ کے پاس کیا ہے، آپ کہتے ہیں ہنن، بس ہے بھائی کوئی چیز، تو آپ اس جنس کا نام نہیں لینا چاہتے۔ وکیل، اور ایک قول کہتے ہیں کہ ہنن اسماء اجناس کا کنایہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کا ذکر کرنا کبھی ہوتا ہے، ہر وہ چیز جس کا ذکر کرنا کبھی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم معاشرے میں نہیں بول سکتے، اس کے لیے ہنن کا لفظ کہا جاتا ہے۔ وکیل الفرج خاصہ، فرج خاصہ، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ شرمگاہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وقال فی تسہیل وقد یشدد نونہ، اور تسہیل میں کہا ہے کہ ہنن، یعنی ہن کی نون کو بھی کبھی کبھی شد دیا جاتا ہے۔ وَالنَّقْصُ فِي هَذَا الْأَخِيرِ، نقص یعنی اعراب بالحرکات اس آخری لفظ میں، وہ آخری لفظ کیا ہے، ہنن، یعنی یکون معربا بالحرکات لنون، یعنی نون پر اعرابی حالت میں حرکتیں لگیں گی، احسن من الاتمام، اعراب بالحرکات احسن، حسن بن احسن بہت اچھا ہے، اتمام سے، اتمام سے مراد ہے اعراب بالحروف۔ قال علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، من تعزا باعضاء الجاہلیت، جو بندہ جاہلیت کی باتوں پر فخر کرے، فاعزوہ بہن ابیہ ولا تکنوا۔ اب شاہد مثال بتاتا ہوں، ترجمہ کو چھوڑیں، یہاں پر دیکھیں ہن حالت جری میں ہے، باقی وجہ سے مجرور ہوا ہے، اور حالت جری میں اس پر جو ہے کیا ہے، کسرہ انہوں نے دیا ہے، حالت جری میں یا اس پر نہیں آئی، حالانکہ ہن مضاف بھی ہوا ہے کس کی طرف، ابھی کی طرح۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔